بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: شورائی نظام بدعت ہے اور اس کی اطاعت کرنا شرک ہے؟ جواب: کسی چیز کے حق اور باطل کی تمیز کے لیے 4 چیزیں اصل ہیں: قرآن، حدیث، سیرت صحابہ اور اجماع امت۔ شورائی نظام باطل ہونے کی اصل وجہ: نمبر 1، امارت جو نص سے ثابت ہے اس کو ہٹانا، یعنی ایک شرعی حکم کو بلا ارادہ دعوت کے کام سے خارج کرنا، یہاں تک کہ اگر دنیاوی کام کے لیے سفر کرے تو بھی جس میں 3 آدمی ہو تو بھی ایک امیر متعین کر لے۔ ثبوت: شورا کے بہت سے جوڑ میں یہ بات علی اعلان کہی گئی کہ اب کام بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اس کام کو کسی فرد واحد کے ہاتھ میں دینا مناسب نہیں اور ایک آدمی اس کام کو نہیں سنبھال سکتا، لہٰذا ایک شورا بنائی جائے تاکہ کام صحیح چلے۔ یہ ان لوگوں کا اپنا لاجک ہے۔ یہاں ان لوگوں کا ایمانی کمزور ہے کہ وہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اس کام کو امیر چلا رہا ہے، حالانکہ امام مہدی کے زمانے میں بھی کام امارت سے چلے گا، تو یہاں شریعت میں اپنے عقل کو دخل ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ احمد علی لاہوری۔ فرشتوں اور آدمیوں میں سے اللہ ہی پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ دعوت کا کام کوئی تنظیم نہیں کہ اس میں کوئی صدر ہو جو اپنا حکم چلائے، جس میں کام کا وقت متعین ہو، کوئی فنڈ نہیں، کوئی متعین کمیٹی نہیں۔ یہاں کام میں کمی اور سستی کرنے پر کسی کا اخراج بھی نہیں اور نہ ہی کام میں کمی کرنے پر مواخذہ اور پکڑ ہے۔ ایسا کوئی دیگر تنظیموں کی طرح نظام نہیں۔ دیوبند کے مدرسے میں شورا ہے، لیکن امیر یعنی محتمم کی ماتحت ہے۔ اگر محتمم روزانہ نہیں بلکہ ہر ہفتے باری باری بدل دیا جائے تو دیوبند کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ یہ تو اتنی موٹی بات ہے جو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ امارت کا انکار کرنا حماقت ہی ہے۔ دوسری بات، شورا بنائی بغیر امیر کے۔ بغیر امیر کی شورا کا ثبوت شریعت میں کہیں نہیں ملتا۔ نمبر 3، شورا میں غیر متعینہ فیصل، یعنی باری باری سب کو فیصل بنانا، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جب امیر کا مسئلہ کھڑا ہوا تو اس کو رد کر دیا۔ اس وقت انصار نے کہا ایک امیر مہاجر میں سے اور ایک امیر انصار میں سے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سختی سے منع فرما دیا، کہا کہ ایک میان میں 2 تلوار نہیں رہ سکتی، یعنی باری باری امیر بننے کی ترتیب کا انکار کر دیا۔ اور یہ تو صاف بات ہے کہ بوقت ایک جگہ مشورے میں 2 امیر تو ہوں گے نہیں۔ اگر شورا حضرات کو پوچھا جائے کہ ابھی اور اس وقت آپ کا امیر کون ہے تو جواب نہیں میں ملے گا۔ شورا کے وکیل مولانا عامر شیخ حیدرآبادی فرماتے ہیں، مشورہ ختم تو فیصل ختم، بعد میں کوئی امیر اور فیصل نہیں، یعنی مشورے تک ہی فیصل رہے، بعد میں نہیں۔ چوتھی بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس شورائی نظام کو وجوب کا درجہ دے دیا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستحب عمل کے متعلق ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جب امت مستحب عمل کو وجوب کا درجہ دینے لگے، یعنی اس کو ضروری قرار دے، تو وہ مستحب عمل ترک لازم ہے، یعنی اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ دوسری بات، اگر یہ لوگ امارت کے قائل ہوتے تو اپنی شورا کی جماعت میں کوئی امیر منتخب کر لیتے، لیکن ایسا نہیں کیا، امارت کو شخصی نظام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب جو بات شریعت کے خلاف ہو، ایسا باطل نظام چلا کر امت میں تفرقہ پیدا کرنے والی جماعت کی اطاعت کرنا شرک ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو باعتبار اطاعت کے رب بنا رکھا ہے، اور مسیح علیہ السلام کو بھی، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم کیا گیا ہے کہ فقط ایک معبود کی عبادت کرے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے، یعنی ان کی اطاعت تحلیل اور تحریم میں مثل اطاعت خدا کے کرتے ہیں کہ نص پر ان کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایسی اطاعت بالکل عبادت ہے، پس اس حساب سے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تفسیر مظہری۔ ترمذی میں
ترمذی نے صحیح میں اور بغوی نے حضرت عدی ابن حاتم کا بیان نقل کیا ہے۔ عدی نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے گلے میں سونے کی سلیب پڑی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا عدی اس بت کو اپنی گردن سے نکال کر پھینک دو۔ میں نے اتار دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ پڑھ رہے تھے۔ پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا ہم تو علماء اور احبار کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ فرمائے کیا ایسی بات نہ تھی کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو جب علماء حرام قرار دیتے تھے تو تم اس کو حرام سمجھتے تھے، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو جب وہ حلال قرار دیتے تھے تو تم اس کو حلال سمجھ لیتے تھے؟ میں نے عرض کیا ایسا تو ضرور ہوتا تھا۔ فرمایا یہی تو ان کی عبادت تھی۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ صرف ایک معبود کی عبادت کرے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور وہ اللہ ہے۔ عبادت کرنے سے مراد اطاعت، احکام کرنا، یعنی کسی کی اطاعت میں اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اس کی اطاعت نہ کرے، باقی جس کی اطاعت کا اللہ ہی نے حکم دیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی خلفاء، تو ان کی اطاعت حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، وہ ان کے شرک سے پاک ہے، یعنی وہ جو عبادت اور طاعت میں دوسروں کو اللہ کا ساجی بناتے ہیں، اللہ ان کی اس حرکت سے پاک ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، بھلا دیکھ تو اس شخص کو جس نے پوجنا اختیار کیا اپنی خواہش کا، کہیں تو لے سکتا ہے اس کا ذمہ؟ خلاف شرع خواہشات کی پیروی ایک قسم کی بت پرستی ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس آیت میں اس شخص کو جو اسلام اور شریعت کے خلاف اپنی خواہشات کا پیرو ہو، یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خلاف شرع جو خواہشات نفسانی بھی ایک بت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے۔ پھر استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی، شرک فی الذات، شرک فی صفات، شرک فی النیت، حدیث میں ادنا ریا اسی کو فرمایا ہے۔ شرک فی العبادت، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں کسی کی اطاعت نہیں ایسے کام میں جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آئے۔ امارت قرآن، حدیث اور صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے، اور امت کا اجماع بھی امارت پر متفق ہے۔